شادی کے بعد بالکل نیا ماحول، نیا گھر، نئے رشتے، سب کچھ بالکل نیا ہو جاتا ہے اور سب کچھ ایک طرح سے بالکل بدل جاتا ہے۔ صرف اور صرف ایک سرنیم ہی چینج نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹلی آپ کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوں گی، اور لاسٹ والی ٹپ آپ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ کہیں گی تو اس ٹاپک پہ میں مزید بھی ویڈیوز بنا دوں گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی اور آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو تمام ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آج یہ کچھ ناشتے کا ولاگ تھا، ناشتے میں نے کچھ ولاگ کیپچر کرنے کی کوشش کی، تو کچھ نہ کچھ تو ویڈیو ریکارڈ کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں بالکل اپنے کھانے کا شو آف نہیں کرتی کیونکہ ہم بھی ایسے ہی سادہ سے لوگ ہیں جس طرح سے ساری دنیا ہے، بلکہ بہت ہی سادہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس لیے میں کچھ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو صرف اور صرف آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا کام کریں اور آپ بور نہیں ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا ہی پڑتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، اپنی زندگیاں اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی آج کے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ شادی کے سٹارٹ سے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لینی ہے۔ اگر آپ شادی کے سٹارٹ میں ہی اپنی باؤنڈریز، اپنی حدود مقرر کر لیں گے نا، اپنے آپ کو سمجھا دیں گے کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، ان سے بڑھ کے، ان سے آگے ہو کے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یا پھر یہ کہ اگر اس سے بڑھ کے مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو پھر ہی آپ فائدے میں رہیں گے، ورنہ ہر کوئی آپ کو اپنے مطابق استعمال کرے گا، آپ کو اپنے مطابق چلائے گا۔ اس لیے شادی کے سٹارٹ میں ہی آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لینی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہمت سے بڑھ کے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ایکٹیو ہو کے جتنا آپ کام کر سکتی ہیں ایزیلی کریں، اس سے بڑھ کے آپ کو کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانیں کہ کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو اپنے مطابق اپنے کاموں کو سیٹ کریں۔ اگر ضرورت ہو تو زیادہ کام کریں، اگر ضرورت نہیں ہے تو ڈیلی کے ڈیلی اپنی روٹین اس طرح کی سیٹ کریں کہ آپ کے اوپر زیادہ برڈن ہی نہ پڑے، اور کسی کو خوش کرنے کے چکروں میں کبھی بھی زیادہ کام نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ ہی زیادہ اتنی تھک جائیں گی کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ دوبارہ سے اس طرح سے کاموں میں ہاتھ ڈالیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آپ نے خود سمجھانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود سیٹ کرنا ہے کہ آپ سے جتنا کام آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ برداشت کرتی ہے، آپ نے اس کو اتنا ہی کام میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ لڑکیاں کاموں میں لگ جاتی ہیں اور پھر اتنی تھک جاتی ہیں کہ پھر دل ہی نہیں کرتا اگلے دن کہ کوئی اور کام کیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو زیادہ بوجھ ڈالنے کی بجائے اپنے اوپر تھوڑا تھوڑا کام ڈیلی روٹین میں اپنا سیٹ کر لیں، تاکہ نہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے اور آپ کے گھر کے کام بھی ہوتے رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیٹیوں کو یہ بات ضرور سمجھا دیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور میں بھی ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے بہت آرام سے ریلیکس ہو کے گفتگو کر لیتی ہوں، تاکہ میری وجہ سے اگر کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو شاید کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو آپ مجھے بھی تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھے بن کے رہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر ہے، وہ آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، آپ کی ساس ہو سکتی ہیں، آپ کی نند ہو سکتی ہیں، آپ کے سسر ہو سکتے ہیں، مطلب جو بھی، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو بہت اچھا بن کے رہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہے تو آپ کو اس کی طرح ساتھ برا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اپنا فاصلہ برقرار کر لیں کہ بہت زیادہ کلوز نہ ہوں اس کے، اور ہر وقت اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو سکھانا۔ اس بات کو، اس پوائنٹ کو آپ پلے سے باندھ لیں اور اس کو ضرور اپنی بچیوں کو سکھا دیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھے رہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مخلص رہیں، سنسیئر رہیں، اور اچھا بن کے اس کو دکھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں بننا، آپ نے صرف اور صرف ایک فاصلہ برقرار کر لینا ہے۔ سارے ہی پوائنٹس بہت اہم ہیں، لیکن یہ والا پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے، یا پھر یہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر کسی برڈن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرنا۔ اللہ کو ناراض کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی نے آپ کو کوئی کام کہہ دیا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے چکروں میں آپ اپنی نماز کو اگنور مت کرنا، اپنی نماز کو روٹین سے ادا کرنا۔ یقین کریں کہ جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو راضی کرتے ہیں نا، تو آپ کے لیے اتنی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں کہ جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔
ایک بات جو میں اپنی پریکٹیکل زندگی میں کرتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مشکل پریشانی آسانی میں بدل جائے. صرف اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب نماز ختم کر لیں اس کے بعد ایک سجدہ شکر ضرور ادا کریں. شکرانے کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ ضروری تو نہیں ہوتا لیکن اس کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. اور اس سجدہ شکر میں جو بھی آپ ذکر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے، سٹارٹ میں صرف اور صرف 1 منٹ کے لیے آپ سر سجدے میں ویسے ہی رکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے دل کے حالات اپنے رب سے کھلے طور پہ کہہ دیں. جو بھی آپ کے دل میں پریشانی ہے نا، جو بھی ٹینشن ہے، کہ یا اللہ پاک مجھے یہ مشکل ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا راستہ ہے، راہ حل ہے، کس طرح سے میں اس مشکل سے اپنے آپ کو باہر نکالوں گی یا نکالوں گا، لیکن تو نے ہی مجھے اس مشکل سے باہر نکالنا ہے. وہ مشکل آپ کی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے. آپ کی فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ ہو سکتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے. مثلا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہے نا، آپ کے گھر میں کوئی رشتہ ایسا ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی، کہ آپ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں تو میرے لیے بھی ان حالات کو بدل دیں. یقین کریں، صرف اور صرف 1 منٹ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا اور پھر دیکھنا اس کا معجزہ، دیکھنا اس کا ایک اللہ کی طاقت کا مظہر آپ کو نظر آئے گا. کہ میں نے جب بھی اس کو پریکٹیکل زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے نا، کہ میں نے ایک دفعہ سجدے میں دعا مانگی اور میں بہت زیادہ ایک گرے ہوئے بندے کی طرح، ٹوٹے ہوئے بندے کی طرح، ویسے تو ہم ہیں ہی بہت گرے ہوئے اور ذلیل حقیر عاجز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا اوقات، لیکن بہت پریشانی کی حالت میں جب بھی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی تو نے سنبھالنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے نکلنا ہے اس معاملے سے. اور یقین کریں کہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر اتنا اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے. سمجھ نہیں آتی، غیب سے مدد آتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو خود بخود آسان کرتا چلا جاتا ہے. یہ معاملہ، یہ پوائنٹ بے شک تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیکن میں نے ضروری اس لیے سمجھا کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی پریشانی میں دوچار ہے، پریشان ہے، اور کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے، کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے. تو اگر کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس ویڈیو کے توسط سے اگر کسی کی کوئی بھی پریشانی حل ہو جاتی ہے نا، تو یقین کریں میرا مقصد پورا ہو گیا. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک اور پوائنٹ جو کہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں لیکن یہاں پر بھی ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، شادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ضروری اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب بھی اپنی بچیوں کو شادی کے لیے تیار کر رہے ہوں مینٹلی طور پہ، تو آپ نے اپنی بچیوں کو یہ ضرور سکھا دینا ہے کہ بیٹا جب بھی آپ کی شادی ہو جائے تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے، آپ کے درمیان میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہ ہو، بے شک وہ آپ کے میکے کی سائڈ ہو یا پھر یہ کہ بے شک آپ کے سسرال کی سائڈ ہو. اگر آپ کے درمیان میں کوئی الجھن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو کھلے دل سے رات کو بیٹھیں یا پھر جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس وقت بیٹھیں اور بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھے طریقے سے کمیونیکیشن آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. اور اگر آپ کی کہیں غلطی ہے تو اس کو کھلے دل سے قبول کریں اور معذرت کریں. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ کھلے دل سے اس کو معذرت کرے، کیونکہ معذرت کرنے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عزت، انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے پارٹنر کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ مجھے ایکسیپٹ کر رہا ہے اور یقیناً اس کی زندگی میں میری اہمیت ہے. آج کے پوائنٹس آپ کو کیسے لگے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. بہت ہی اہم ویڈیو تھی، بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.